ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے وجود مسلمان حکمران بھی گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک قاصد جو ہے نا آپ نے بھیجا شاہ روم کے دربار کے اندر، کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے بھیجا۔ تو جب وہ اپنا کام وہاں پر مکمل کر کے واپس آنے لگا، ابھی شاہ روم کے دربار کے اندر تھا کہ اس کو ایک طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ہے۔ تو وہ قاصد اس نے کہا کہ یہاں پر تو ہر طرف غیر مسلم ہے، یہاں پر مسلمان کہاں سے آ گئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے؟ تو اس نے اس آواز کا پیچھا کیا اور اس جگہ تک گیا کہ جہاں سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب کچھ آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے کہ جو چکی چلائی جا رہا ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس نے دور سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا، السلام علیکم، لیکن اس بزرگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میری اس تک آواز نہیں پہنچی، اور پھر وہ اور قریب ہوا، اور قریب ہو کر اس نے پھر سلام کیا، اور وہ بزرگ بڑے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اس دربار کے اندر سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہاں پر تو دور دور تک کوئی مسلمانوں کا نام و نشان نہیں، یہاں پر سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ تو وہ قاصد کہنے لگا کہ یہ نہ پوچھو کہ یہ سلام کی آواز کہاں سے آئی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس شاہ روم کے دربار کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کیسے پیدا ہو گیا؟ اس شاہ روم کے دربار کے اندر قرآن پاک پڑھنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو اب جو ہے نا وہ بزرگ جو آنکھوں سے نبینا تھا، اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور اس بادشاہ نے میرے اوپر ظلم اٹھائے، میرے اوپر ظلم کیا، اور مجھے جو ہے نا اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا کہ میں اسلام چھوڑ دوں، لیکن میں نے اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، میری جان چلی جا سکتی ہے لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس نے میرے اوپر ظلم اور تشدد کیا، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھی اس نے چھین لی، مجھے میری آنکھوں کا نور اس نے چھین لیا، اور یہ چکی پیسنے کے اوپر اس نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اور کئی سال گزر گئے میں یہاں پر یہی چکی پیس رہا ہوں۔ اب وہ قاصد وہاں سے چلا گیا، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر جو ہے نا اس قیدی کا حال سنایا کہ اس شاہ روم کے دربار کے اندر جو ہے نا ہمارا ایک مسلمان اس قسم کی تکلیف کے اندر اور مصیبتوں کے اندر وہ قید ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قاصد کی بات کو سنا تو آپ نے کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی میٹنگ نہیں کی، اور کوئی لمبی چوڑے جو ہے نا وہ آپ نے جوابات نہیں لکھے، آپ نے فوراً جو ہے نا وہ ایک قلم لیا اور کاغذ کا ٹکڑا لیا، آپ نے لکھنا شروع کیا، اور اس کے اندر کیا لکھا؟ فرمایا کہ اے شاہ روم، اے روم کے بادشاہ، میں تیری طرف یہ خط لکھ رہا ہوں، میرے علم کے اندر آیا ہے کہ تیرے محل کے اندر میرا مسلمان ایک قیدی ہے، اگر میرا خط پہنچنے کے بعد تو نے میرے اس مسلمان کو رہا نہ کیا، نہ چھوڑا بحفاظت، تو یہ بات میری ذہن میں رکھنا، میں تیرے اوپر اتنی بڑی مسلمانوں کی فوج بھیجوں گا، اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا مجاہد تیرے محل کے اندر ہوگا اور اس کا آخری مجاہد ابھی میری سلطنت سے نکل رہا ہوگا۔ تو صرف اتنا لکھنے کی